السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ پلیز آپ لوگ میرے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اے اللہ ہمیں تو بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس استغفر اللہ ان کی عادت میں سے ہے، تو عادت کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑے جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑے تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم کہتا رہا، اپنے معبود کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کی معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، بول تو کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اے مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا صنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود کو حقیقی پکارا تو صحیح۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے، اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کے زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ کہا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی توبہ جلد قبول کرے گا، اور اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے گی تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم میں آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشان بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگستی کی شکایت کری تو انہوں نے پھر اسی کو یہی حکم دیا۔ پھر
پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس نے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کری تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجات پیش کیے، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کیا کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، دولت اور بغاوت کے آتے ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر مسلح دھار بارش بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اسے معاف کر دے گا، اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد میں توبہ و مال اصل مالک یا اس کے وارث کو واپس کر لے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل وارث یا مالک نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملے صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر احتماد اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹال سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کے وقت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی اکثر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش برساتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیدار سے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغا دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک رحیم کریم ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایسے میں اللہ پاک اپنے بندوں کے استغفار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آئیے جانیے استغفار کے فائدے۔ استغفار کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جو جنگ لگ جاتی ہے وہ جنگوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ توبہ استغفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ ہے، پریشانیوں اور تنگیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفار کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے پر اللہ اپنے رحمت کی بارش برساتا ہے، ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجے کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندوں کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر کرنے والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچانے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ پیاری سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور بہت سے لوگوں کو توفیق بھی مل سکے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔